اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین۔ آج ہم کچھ اس پر بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً یا بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تقدمو، یہ قدمہ اور تقدمہ کبھی ملتے جلتے معنی ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے اس کا معنی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تقدمہ باب تفعیل سے آتا ہے اور یہاں قدمہ جو آیا ہے یہ باب نصرہ سے، تقدمو یہ جو ہے باب تفعیل سے ہے، اور قدمہ ہوتا ہے نا قدمہ یقدمو، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، تو اس کا معنی بنتا ہے جس کا معنی کہ دوسرے سے آگے چلنا، ٹھیک ہے، کسی سے آگے بڑھ جانا، آگے چلنا، اور اسی سے ملتا جلتا یہ تقدمہ بھی ہے یہ، لیکن باب تفعیل سے ہے۔ کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن ابھی اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہم عربی لغت نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ اس کے جو ہے گرامر پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں با محاورہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا سکھایا ہے؟ یہاں پہ مکارم اخلاق کا سبق دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا بھی ہے اور سب کچھ سنتا بھی ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہ سب وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں کرتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ تو یہ مکارم اخلاق اللہ نے ہمیں کیا سکھائے؟ اللہ نے سکھایا ایمان والوں کو کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا معاملہ ہوگا، تعلق کیا ہوگا؟ یا تو تعلق ہمارا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا ہوگا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ ہی کی مرضی بتاتے ہیں، وحی جو آپ پر نازل ہوتی وہی ہمیں بتاتے سکھاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا تعلق فاسقوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یا مومنوں کا تعلق کس سے ہوگا؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ کبھی ایمان والوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوگا جو حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے، یا کبھی ان کے ساتھ ہوگا جو غائب ہوں گے، جیسے صحابہ کرام ہیں اور جو ہمارے صحابہ کرام کے چلے ہوئے راستے پہ چلے گئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کیا ہے کہ اپنی کوئی بات یا کوئی فعل اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ کر نہ کرو، آگے نہ کرو۔ بعض اوقات یعنی ہم کسی کام کو نیکی سمجھ کر اور بہت آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سبقت لے جائیں، لیکن ہر وہ کام جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا یا قرآن نے حکم نہیں دیا، قرآن بھی رسول اللہ پر نازل ہوا، سب سے زیادہ اس کو سمجھنے والے آپ تھے، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا اگر کوئی تھا، کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا کہ ہم آپ کو اسے سکھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ تو اس کے اس میں جو ہے ضمن میں امام بخاری بھی اس حدیث شریف کو آپ نے ذکر، اس قرآن کی آیت کو آپ نے ذکر کیا ہے بخاری شریف میں بھی۔ اور آگے بڑھنے سے ایک آیت کی آپ کو مثال دیتے ہیں، سورہ ہود میں جو اللہ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، کس کے لیے فرمایا؟ یہ فرمایا کہ فرعون جو ہے کیا ہوگا؟ وہ آگے ہوگا، وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے ہوگا اور سب کو لا کے جہنم میں اتارے گا، کیونکہ وہی اسی کے حکم چلتا تھا نا، اسی کی باتیں اس کی قوم مانتی تھی۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہوگا کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے یا صحابہ کرام کے پیچھے چلیں گے؟ صحابہ کرام کا ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے سند یافتہ ہیں، اور دوسری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں،
یا تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ، یعنی میرے صحابہ کی سنت کو اور میری سنت کو تم پر لازم ہے کہ پکڑو۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کے کام کو بدعت کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو اس بات کا غور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی دین میں ہم نیا کام شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ نے بھی بدعت کی تھی، بدعت حسنہ، تو انہوں نے بڑی جرت کی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے جو یہ کر رہے ہیں کہ کیا وہ صحابی ہیں یا اپنے آپ کو صحابی کے برابر سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے اپنے دل میں ہی جھانکو کہ تمہاری نیت کیا ہے، تم صحابی کے برابر اپنا درجہ سمجھتے ہو یا نبی کے برابر اپنا درجہ سمجھتے ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو سب سے پہلے تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ کیا ہے، تم چاہتے ہو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا لی تھی کیا، یا کوئی بات بھول گئے تھے کیا۔ تو ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، ہمیں پیچھے پیچھے رہنا ہے، پیچھے پیچھے رہنا ہے، قرآن و حدیث کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ دو باتیں یہاں پر آپ دیکھیے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیں کہ اللہ اس کے رسول کو سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کیا اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا در حقیقت اللہ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ تو خلیفہ بن کر آئے نا، آپ تو نائب بن کر آئے نا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو تو اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا ہے لوگوں کو ہدایت کے لیے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کا پیغام سنائیے، آپ ان کو بتائیے۔ لیکن ہمارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے جو ہم دین میں کوئی بات اپنی طرف سے کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی بات کہتے ہی نہیں دین میں جب تک کہ آپ پر وحی نہیں آ جاتی۔ یہاں تک کہ کبھی کوئی صحابی سوال کرتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور پھر جب آپ پر وحی کا نزول ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ پر پیغام بھیج دیتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلاتے تھے، پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، پھر وہ تشریف لاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سناتے تھے کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، تم یہ کرو، تم ایسا کرو، تم اس میں یہ معاملہ ہے، اس میں یہ حکم ہے، پھر آپ سناتے تھے۔ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کوئی بات کہتے ہی نہیں تھے، کرنا تو دور کی بات ہے، کہتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی بات چھپائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات چھپاتے تو کچھ قرآن کی آیات آپ نے ذکر فرمائیں، ابھی وہ ذکر نہیں کروں گی، ابھی وہاں میرا مقصود یہاں نہیں ہے وہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ چھپا لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین میں کچھ چھپانے والے ہوتے۔ تو یہی ہے ہمارے ایمان کا تقاضا کہ ہم جب اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا، مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین پورا سکھا دیا اور آپ پر دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، تو اب جو ہے ہمارے لیے کیا مطلب یہ ہے، بنیادی ہمارا تقاضا کیا ہے کہ جب تم اللہ کو اپنا رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہو تو پھر ان کے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو، اپنے فیصلے خود ہی نہ کر لو، بلکہ پہلے آپ یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کا اس معاملے میں کیا حکم ہے۔ جیسے سورہ اس میں فرمایا تھا نا سورہ احزاب میں، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، کہ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں یا کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں کوئی اختیار ہے، اختیار نہیں، تو ان کے معاملے میں ان کا کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا، دلہ ضلالا مبینہ۔ یہ مفعول مطلق یعنی ایک دوسرے کی تاکید کر رہے ہیں۔ بہرحال تو بات مختصر سی اتنا سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے کا کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان والے مرد اور عورت کو کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی کہ ایمان والوں کو پہل کرتے ہوئے اپنے خود فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے متعلق اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ یہ حکم مسلمانوں کے انفرادی معاملات ہوں اس میں بھی ہے، اور اجتماعی معاملات ہوں اس میں بھی ہے۔ کسی بھی شخص کو، خواہ کوئی عالم بھی ہو، خواہ کوئی امام بھی ہو یا کوئی پیر ہو،
عالم دیکھیں، عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کی تعریف یہ ہے کہ قرآن و حدیث بتائے، قرآن و حدیث کی سیکھے۔ عالم کی تعریف یہ نہیں کہ عالم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام کرنے لگ جائے، عالم کسی چیز کو دین میں جائز و ناجائز کرنے لگ جائے، پھر وہ عالم نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور ہی ہے۔ عالم کا مطلب ہے کہ وہ قرآن و حدیث بتائے ہمیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنی تعویلات نہ سکھائے ہمیں۔ تو کسی کو بھی کوئی حق یہ حاصل نہیں ہے، چاہے کتنا ہی وہ آپ اس کو بڑا رتبہ دیں، بڑا درجہ دیں، لیکن یہ کہ اس کا درجہ صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کوئی جماعت بھی کتنی ہی بڑی ہو، کتنی بڑی کوئی جماعت ہو، آج کل ہمارے ہاں ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ فلاں کے اتنے چاہنے والے، فلاں کے اتنے مرید ہیں، تو کیا وہ غلط ہیں؟ یہ کوئی وہ نہیں ہے دلیل کہ زیادہ لوگ ہیں تو صحیح ہیں، بہت بڑی جماعت ہے تو صحیح ہے، ہرگز نہیں۔ بڑی جماعت ہونا، چھوٹی جماعت ہونا صحیح و غلط کی دلیل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے، بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے کہ گندگی چاہے بہت ساری ہو، تم کو تعجب میں ڈال دے، تو پھر بھی وہ بہرحال گندگی ہی ہے۔ طیب اور گندا کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کتنی بڑی کوئی جماعت ہو تو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شریعت میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل کر دے یا کسی حلال حرام کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو یہ حق دے دیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اگر آپ چاہیں تو سورہ توبہ میں پڑھ لیجئے گا، اللہ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے جو علماء تھے انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے، ہر کام کو جاننے والا ہے، خواہ وہ سب کے سامنے کیا جائے، چاہے وہ چھپ کر اندھیریوں میں ہر ایک سے الگ تھلگ ہو کر کیا جائے، چاہے وہ کام عمل میں آ چکا ہو یا دل میں اس کا ارادہ ہو۔ اگر تم اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھو گے تو اس سے تمہارا جرم چھپا نہیں رہے گا، اللہ کو معلوم ہے، ہمارے جرائم سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے، اور تمہیں اس کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے بہت ہی محتاط رہنا ہے، بہت ہی اپنے قدم جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ اٹھانے ہیں۔ اور آگے پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک دوسرے سے ہم اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم کو شعور بھی نہ ہو، تم کو پتہ بھی نہ چلے، تم اس بات کا یعنی شعور ہی نہیں رکھتے ہو، اور تمہاری وہ یعنی جو نیکی کی تھی برباد ہو جائے۔